مخلونی اخون ذرا دین محمد اسلام قبول کریں. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں کوئی بھی کام کیا اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. اللہ ہم سے راضی ہمیشہ راضی رہے. اللہ ہم سے وہ کام کرو جس میں اللہ رسول کا پیار موجود ہو. میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 پہلی گلی ہے, کونے میں سنانی والے گلی سینٹر میں میرا ادارہ. بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو. صبح 11 سے رات 8 روزانہ, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ آ سکتے ہیں. آنکھوں کی روشنی بہترین علاج کلام الہی ہے. آپ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو, 41 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے پانی پھونک کے وہ پانی اپنی آنکھوں کے اندر ڈالتے رہیں اور پیتے بھی رہیں. دن بھر وہ پانی پیتے رہیں, آنکھوں میں ڈالتے رہیں. کچھ ہی وقت کے بعد, کچھ دنوں بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی آنکھوں میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے. آپ اللہ کی کلام کی طرف آ جاؤ. اللہ کی کلام کی طرف جب آؤ گے, آگے بڑھو گے, اللہ کی طرف آؤ گے, اللہ سے محبت کرو گے, رسول سے محبت کرو تو آپ کو سب کچھ مل جانا ہے. انسان ناقص چیز ہے, کوئی مضبوط چیز نہیں ہے, کیونکہ مٹی کا پتلا کب صبح سے شام ہو جائے, عمر تمام ہو جائے, خبر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم یہیں سے اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں, مضبوط تعلق جوڑ لیں, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہتی, دور تک کمی نہیں رہتی, وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. اور یہ قرآن کی اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہے, قبر میں ہمارے ساتھ ہے, روز محشر میں ہمارے ساتھ ہے. یہ آنکھوں کی بات کروں, لیکن ایک خاتون ہمارے پاس کبھی کبھار آتی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. اس کے والد صاحب قرآن پاک پڑھتے تھے اور بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے. سارے گھر والے روزانہ خوش ہوتے تھے. اتفاق کی بات, تو شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال سے ایک دن پہلے وہ گھر سے باہر گیا. اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا, قبرستان گئے, جا کے اس سے کہنا میں گور کن سے بولا بھائی ہمیں قبر کی ضرورت ہے. اس نے بولا اور تو نہیں, ایک قبر ہے. ایک دن پہلے ایک شخص آیا تھا تو اپنی قبر کے پیسے دے گیا تھا, تو وہ قبر کھدوا کے چلا گیا تھا. تو وہ قبر ہے لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں ہے. تو بولا جی وہ ہمارے پاس جو بزرگ ہیں تو ان کو لے کے آئیں, تو لازم بات ہے قبر چاہیے ہمیں. تو بولا ہمیں دکھا دیں. دکھایا تو بولا یہی تو ہے جو واقعی قبر کے پیسے بھی دیکھے جائے, اور قبر کھدوا کے بھی گیا. ان کو دفنا کے آ گئے. رات گزری, صبح ہوئی. اسی وقت جس ٹائم پہ وہ قرآن پڑھا کرتا تھا اسی آواز میں خوبصورت تلاوت ہو رہی, اونچی آواز میں ہو رہی ہے. گھر والے ڈر گئے. بچے بولے کہ والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا, دفنا کے آ گئے, لیکن ان کی آواز میں کون پڑھ رہا ہے. 2-4 دن بعد ان کا خوف اور بڑھتے بڑھتے کہا کہ ابا آپ قرآن نہ پڑھو, ہمیں ڈر لگتا ہے. بندوں کی سی بات کبھی نہیں پڑھا گیا. جو قرآن سے محبت کرتے ہیں نا, بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. جو قرآن سے دور ہوتے ہیں نا, بڑے نادان ہوتے ہیں. قرآن سے پیار کرو, اللہ رسول سے پیار کرو, یہ بہت کام کی بات ہے. اس پانی کو, سورہ فاتحہ کے پانی کو ہر بیماری میں استعمال کرتے ہیں. 41 دفعہ پڑھ کے دعا مانگی, پانی پھونک کے پیا, جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں لگا بھی لیا, اور سارے لوگوں کے لیے دعا کی. اور دعا کرنے کے بعد جو ہے نا سب مسلمانوں کی بخشش کی دعا کی. جو زندہ مسلمان ہیں ان کی ہدایت کے لیے کل کائنات ہے, کوئی بھی انسان ہے وہ کسی مذہب سے, اس کی شفا بقا روزی کے لیے دعا کرو. ہم بقا سلامتی جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں کہ اسلام مسلمان کے لیے کرتے ہیں, وہ تو صرف اس کے لیے کر سکتے ہیں جو مسلمان ہیں. لیکن روزی کی کشادگی کے لیے, سب کی شفا کے لیے, یہ ہر دنیا کے ہر انسان کی دعا کرتے رہو کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, ہمارے بھائی بہن ہیں, ہم اس سے الگ نہیں ہیں. اگر کسی مذہب الگ ہے تو وہ الگ بات ہوتی ہے, مسئلہ الگ ہے, وہ بھی الگ ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کریں, اور حقیقتاً اس سے اچھا پیش کرنا چاہیے. یہی زندگی کی خوشی ہے, یہ زندگی کی سلامتی ہے. سورہ فاتحہ کو آپ کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی معاملے کی دعا کر سکتے ہیں. پڑھ کے تو آپ دعا مانگیں, پانی پھونکے پئیں, آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. قرآن پاک کوئی بھی پڑھو گے تو آپ کو فائدہ کرے گا, نقصان نہیں کرے گا. لیکن اگر اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کر لے تو یہ سونے پہ سہاگا غنیمت ہوتی ہے. آنکھوں کی تکلیف والوں کے لیے کہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دو, 12 پکڑو, چھوڑ دو, 12 پکڑو, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام کا آخری ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت, فی امان اللہ.